والسلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرات محترم۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جن کے آنے سے دنیا میں اندھیروں کی جگہ روشنی پھیلی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ کی ولادت باسعادت جودا ربیع الاول والاعمال فیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا نسب مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے، اور والد محترم حضرت آمنہ بنت وہب نے نہایت محبت سے پرورش فرمائی۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیم سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں پر برکتوں کا نزول ہوا۔ بچپن سے ہے سچائی، امانت داری اور عدلوان صاف آپ کیا پہچان بن گئی۔ مکہ لوگ آپ کو الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ حصہ دی نبوت کا آغاز اور دعوت حق۔ 40 برس کی عمر میں غار حرا میں آپ اسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ اوپن کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، کلوز کوٹ۔ یہ اعلان تھا کہ اب انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ پہلے جن کو اسلام کی دعوت دی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ۔ ابتدائی 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ظلم سہا، طعنہ برداشت کیا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب لوگ پتھر مارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، اوپن کوٹ، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، کلوز کوٹ۔ حصہ 3 ہجرت مدینہ اور اسلامی معاشرہ۔ جب مکہ والوں نے دشمنی میں حد سے تجاوز کر دی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور ایک امن و انصاف پر مبنی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے، کلوز کوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت، عدل، سیاست، معیشت سب میں اعتدال اور انصاف قائم کیا۔ یہی وہ تعلیمات تھیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ حصہ 4 آخری ایام وصیت اور محبت امت۔ آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویہ، کلوز کوٹ۔ یہ انسانیت کے لیے سب سے عظیم پیغام تھا، انسانیت کے لیے سب سے عظیم پیغام تھا۔ اوپن کوٹ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، کلوز کوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں بھی امت کا خیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اوپن کوٹ، امتی امتی، کلوز کوٹ۔ نتیجہ و نصیحت حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اپناؤ، وعدہ پورا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھو۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں تو دنیا و آخرت دونوں سے نور سکتے ہیں۔ اختتامیہ دعا، اوپن کوٹ، اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاء اللہ، یہ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ایمان افروز اور سبق آموز قصہ، جسے آپ 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو یا بیان کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ عنوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف، ایک حیران کن واقعہ۔ بیان کا انداز، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے رسول اکرم کے عدل و انصاف کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر انسان کے دل میں یہ یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین ہیں اور دنیا کے سب سے انصاف پسند انسان ہیں۔ واقعہ، میدان عدل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کریشی عورت کو لایا گیا
جس پر چوری کا الزام تھا۔ اس کا خاندان مکہ کے معزز خاندانوں میں سے تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ چونکہ وہ عزت دار گھرانے کی ہے شاید اسے معاف کر دیا جائے۔ چند صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو اس عورت کو معاف کر دیا جائے کیونکہ یہ شریف خاندان سے ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا شخص جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور جرم کرتا تو اس پر سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ کلوز کوٹ۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، جہاں کوئی عزیز و غریب، اونچا یا نیچا نہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون۔ سبق اور پیغام میرے پیارے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں انصاف کا کوئی دوہرا معیار نہیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حق والے کو اس کا حق ملے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو یا طاقتور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں عدل، مساوات اور سچائی کی مثال قائم کی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اوپن کوٹ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اختتامیہ دعا۔